حضور کا نام ہمارے لیے تسکین کا سبب ہے، اور پھر ہمیں تو شناخت حضور نے دی۔ آج آپ منڈی مویشیہ میں جائیں تو وہاں جانور کو چلا کے دیکھا جاتا ہے کہ لنگڑا تو نہیں، اس کا منہ کھول کے دیکھا جاتا ہے اس کے دانت تو پورے ہیں۔ کبھی کسی زمانے میں انسان کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا، اس کے منہ کھول کھول کے دیکھے جاتے، اس کی پشت پہ بھار رکھ کر کے اس کے چلا کے دیکھا جاتا یہ غلام کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، پھر بولی دی جاتی۔ پاؤں میں بیڑیاں ہوتی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوتی، اور پا بجولا انسان دنیا کی منڈیوں میں لائے جاتے۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے۔ اور غلام کی پھر جو حیثیت تھی وہ یہ تھا کہ اگر دھوپ سے جوتا اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے اور آقا سے پوچھنا یاد نہ رہے تو آقا اس پر بھی کوڑے مارتا کہ تو نے میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر چھوا کیوں؟ تیری اوقات بدل رہی ہے، تو اپنی حیثیت بھول گیا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا جب جلوہ گر ہوتے ہیں اور معراج پہ گئے واپس آئے تو کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ اور فتح مکہ کے دن حضور نے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، سارے قریشی نیچے ہیں، حبشی اوپر ہیں۔ اور کس انداز کے ساتھ پذیرائی تھی جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو حضور کی خدمت میں لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو ایک کالے رنگ کا شخص جس کا نام اسود تھا وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ جنت کی بشارت دی جا سکتی، جہنم سے آزادی کا پروانہ تھمایا جا سکتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام اسے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حکمت والے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ عرض کی حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا۔ جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر تو پہلے آ گیا تو پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ تجھے کھینچ کے پیچھے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اسود پھر حضور کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضور مجھے تو کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور اسلام مجھے یہ عزت دیتا ہے، پھر آپ میرے ایمان کے گواہ بن جائیے۔ اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق کو ابو ذر می شود، کہ اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے، سرخ رنگت والوں کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہونے سے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو عزت انسانیت کو دی ہے، وقار دیا ہے، اور پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں پہ بٹھایا ہے، تو یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ اس لیے کوئی کچھ کہے، کسی کی سوچ کا زاویہ کوئی بھی ہو، ہم اس سے غرض نہیں ہے۔ ہماری تو جب تک سانسیں باقی ہیں ہم نام حضور کا لیتے رہیں گے، ہم ذکر حضور کا لیتے رہیں گے، اور حضور کا ذکر کر کے اپنے قلب کی تزکی کا ساماں کرتے رہیں گے۔ اور میں نے ابتدا میں کہا تھا ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا قرض، ہمارا بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ جب حقوق نسواں کا بل آیا تھا تو مال روڈ کے اوپر ایک ریلی نکلی تھی جہاں کچھ خواتین نے اپنے حقوق کی بات کی تھی، اور یہ جو پردہ ہے تو اس سے بھی جان چھڑانے کی بات ہوئی۔ تو لاہور میں ایک سیمینار ہوا تھا ہمدرد حال میں، تو مجھے بھی وہاں کچھ کہنا تھا، تو میں زیادہ لمبی گفتگو تو نہیں کی، میں نے 2-4 جو باتیں کی تو ان میں ایک یہ تھی کہ یہ عورتیں آج آزادی مانگ رہی ہیں اور آج اسلام کا جو شرعی پردہ ہے اس کو بھی بوجھ سمجھ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ ذرا 14 صدیاں پیچھے پلٹ کے تو دیکھیں ان کا حال کیا تھا، عورت کتنی ذلیل ہو رہی تھی۔ یزدگرد دوم نے اپنی سکی بیٹی سے نکاح کیا ہوا تھا اور بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی اور بہنوں کے گلے چیرے جاتے تھے کہ کل ہمارا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، اور بیوی کی جو حالت تھی الیاذ باللہ۔ یہاں آپ کے بر صغیر میں ابن بطوطہ بے ہوش ہو گیا تھا وہ منظر دیکھ کر کے، اور اس سے قبل جو حضور کی آمد سے قبل 6 صدی عیسوی میں منظر نامہ آپ دیکھیں کہ عورت رسم ستی کا شکار ہوتی تھی۔ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس کو خاندان والے کہتے تو بھی اس کے ساتھ زندہ اس کی چتا میں چھلانگ لگا کے مر جا، اس لیے کہ تیرا پتی مر گیا ہے، جیون ساتھی مر گیا ہے، تیری وفا یہ ہے کہ تو بھی ساتھ مر جا۔ اور عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جل کے مر جاتی اور خاندان والے خوش ہو جاتے کہ یہ وفاؤں والی ہماری بیٹی۔ تو انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی۔ عکاس کے میلے میں 3 سکے بھائیوں نے اپنی ماں کو 900 درہم میں فروخت کیا ہے۔ تو یہ تاریخ کا المناک مرثیہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی۔
غلاموں کی چیخیں عرش مولا سے ٹکرا رہی تھی اور بیواؤں کی سسکیاں جو ہے وہ کلیجہ کاٹ رہی تھی. اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ گیا, محمد ربی تشریف لے آیا. اور اگر حضور نہ آتے تو آج بھی انسان کس جگہ پہ ہوتا. تو میں نے کہا آج تم آزادی چاہ رہی ہو, افلاطون تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کا فلسفہ پڑھے, وہ کہتا ہے عورت از قبیل جن سے انسان نہیں. ہم شکل ضرور ہے انسان کی لیکن انسان نہیں. انسان کی طرح بولتی ضرور ہے لیکن انسان نہیں. انسان کے بچوں کو جنم دیتی ہے, انسان نہیں. انسان کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, تربیت کرتی ہے, لیکن انسان نہیں. یہ افلاطون کا فلسفہ ہے. اور بدھ کہتا ہے عورت بدی کا سر چشمہ ہے. اگر خدا کا قرب پانا ہے تو عورت سے لا تعلق ہونا پڑے گا. لیکن میرے حضور نے فرمایا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی ہے, تو کہاں وہ بک بک اور کہاں مصطفیٰ کا دیا ہوا نظام. اس لیے ساری زندگی مصلی پہ بیٹھ کے ہم درود پڑھتے رہیں اور رب کا شکر ادا کرتے رہیں, حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا, اب رکنا نہیں, اب تھمنا نہیں. فردوس میں جا کر دم لینا,